اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے. لگتا ہے عید کی چھٹیوں کے بعد ابھی تک لائف جوائن کرنے کا دل نہیں کر رہا. چلیں ٹھیک آگے بڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاعم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العظيم. لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کو اولیاء، دلی دوست، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، بعضهم اولیاء بعض یعنی کہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. ومن یتولہم، جو کوئی یتولہم دوستی کرے گا ان سے، منکم تم میں سے، فإنہ پس بے شک وہ، منہم انہی میں سے ہے. ان اللہ بے شک اللہ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین قوم ظالم قوم کا ظالم لوگوں کو. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، بس دیکھتے ہیں آپ، تَرَى الَّذِينَ دیکھتے ہیں آپ، فِي قُلُوبِهِمْ ان لوگوں کے دلوں میں، الذین جو جن کے دلوں میں، مرض ہے، یسارعون وہ جلدی کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، فیہم اس میں، یقولون وہ کہتے ہیں، نخشا کہ ہمیں ڈر ہے، ان تصیبنا کہ ہم پکڑے جائیں گے یا کہ ہمیں آ پہنچے گی، دائرہ گردش زمانہ یعنی کہ چکر کوئی ہم کسی چکر میں پھنس جائیں گے. فَعَصَى اللَّهُ بس قریب ہے کہ اللہ، ان یاتی بالفتح کہ وہ لے آئے وہ کوئی فتح دے دے، او امرن اور کوئی امر، کوئی اور حکم، من عندی اپنے پاس سے، فَيُصْبِحُوا بس وہ ہو جائیں، عَلَى مَا أَصَرُّوا اس پر، ما جو اصروا جو انہوں نے چھپایا، فی انفسہم اپنے دلوں میں،
نادمین یعنی نادم ہو جائے۔ فیقول الذین، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، اہؤلائی، کیا یہ لوگ ہیں، کیا یہ الذین وہ لوگ ہیں، اقسموا جنہوں نے قسمیں کھائیں، باللہ اللہ کی، جہد ایمانہم پکی قسمیں، انہم لمعکم کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، حابطت اعمالہم ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فاصبحوا پر ہو گئے خاسرین خسارہ اٹھانے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے، من یرتد منکم جو کوئی تم میں سے پھر جائے گا یا مرتد ہو جائے گا تم میں سے، ان دین اپنے دین سے، فسوف یاتی اللہ، تو یہ قریب یاتی اللہ لے آئے گا اللہ، بقوم ایسے لوگ ایسی قوم کو، یحبہم وہ محبت کرنے والا ہوگا اس سے، یعنی وہ محبت کرے گا ان سے، ویحبونہ اور وہ محبت کریں گے اس سے، اذلۃ علی المؤمنین وہ نرم ہوں گے، دیکھیں ذلت کا ہوتا ہے یہاں نرم، اذلۃ وہ نرم ہوں گے، علی المؤمنین مومنوں پر، اعزۃ اور سخت ہوں گے، علی الکافرین کافروں پر، یجاہدون فی سبیل اللہ وہ جہاد کرنے والے ہوں گے اللہ کی راہ میں، ولا یخافون اور وہ نہیں ڈریں گے، لومۃ لائم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے، لائم ملامت کرنے والا، لومت ملامت کرنے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ نہیں ڈریں گے۔ ذالک فضل اللہ یہ فضل اللہ کا، یوتی وہ دیتا اسے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ بہت وسیع اور علم رکھنے والا ہے۔ انما بے شک صرف، ولیکم اللہ دوست تمہارا، تمہارے دوستوں سے در حقیقت اللہ اللہ ہے، ورسولہ اور اس کا رسول، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین ایمان لانے والے کون ہیں، الذین وہ لوگ، یقیمون الصلاۃ جو قائم کرتے ہیں نماز، ویؤتون الزکوٰۃ اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، وہم راکعون اور وہ جھکنے والے ہیں، لوگ جھکنے والوں سے جھکنے والے، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ ومن یتول اللہ اور جو یتول اللہ جو دوست ہوگا اللہ کا، ورسولہ اور رسول کا، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کا، فإن حزب اللہ یہاں پہ کہ وہ ہو گئے اللہ کی جماعت والے، فإن تو بے شک حزب اللہ اللہ کی جماعت ہی، ہم الغالبون غالب رہنے والی ہے، غالب آنے والی ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں پہلے بھی ہمیں یہ چیز بار بار بتائی گئی ہے کہ ایمان والوں سے کہا گیا ہے، ایمان والوں تم مسلمانوں کو چھوڑ کے کسی اور کو، کافروں کو یا یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، اور وجہ بھی یہ بتا دی گئی کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دشمن ہیں، اس لیے ان کو دوست نہ بناؤ کسی حال میں بھی، حالانکہ ویسے ہم دیکھیں تو ان کی بہت پرانی دشمنی ہے، شروع سے ہی دشمنی ہے، جیسے کہتے ہیں کہ جی حالانکہ ہوا نہیں ہے، مگر عیسائیوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کر دیا، سولی پہ چڑھا دیا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ نعوذ باللہ گالیاں تک بھی دیتے ہیں، اس کے باوجود یعنی ان کے آپس میں نفرت ہے، مگر مسلمانوں کے خلاف جب بات آتی ہے تو وہ دونوں مسلمانوں کے خلاف ایک ہیں، وہ تمہارے دوست ہیں ہی نہیں۔ اس کی زندہ مثال جیسے دیکھیں اسرائیل کے جو یہودیوں کی جو جنہوں نے ریاست بنائی ہے، وہ برطانیہ نے اور سارے عیسائی امریکہ سب نے مل کے انہوں نے قائم کر دی ریاست، اور وہ مسلمانوں کے بیچ میں ناسور ہے، اور اس کے انہی کی مدد سے وہ چل رہی ہے، وہ کتنا بڑا ایک فتنہ ہے جو سب کے لیے تنگ ہے، لیکن اس کو انہوں نے بنا دیا، مسلمانوں کو تنگ کر کے بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں، اس لیے ان سے بچنے کی تاکید کی گئی۔ دوسرا یہ کہ یہ بتایا گیا کہ یہ اور میں یتولوا منکم فإنہ تو جو کوئی تم میں سے پھر جائے گا ان سے دوستی کرے گا اور تم میں سے، فإنہ منہم تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اگر تم میں سے پھر گیا، پھر اگر وہ چلا گیا تو پھر وہ انہی کے ساتھ ہو جائے گا۔ اس کے لیے ایک بتاتے ہیں کہ یہ جو آیت اس کی نزول
آیت کی نزول اس طرح بیان کی گئی کہ سید عبادہ بن صامت انصاری اور رئیس منافقین رئیس منافق عبداللہ بن ابی جو تھے، دونوں ہی عہد جاہلیت میں یہودیوں کے حلیف تھے، یعنی ان کے یہودیوں سے معاہدے تھے، ان کے خود کے قبیلے میں یہودی سے معاہدے تھے۔ جب بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو عبداللہ بن ابی وہ بھی اسلام کا اس نے بھی اظہار کیا، مگر تھا تو منافق۔ ادھر یہودیوں کا قبیلہ تھا قینقاع، بنو قینقاع، اس نے تھوڑے دنوں کے بعد فتنہ برپا کر دیا اور وہ پھر وہ پکڑ لیے، کس لیے گئے، ان کو قابو کر لیا۔ تو جس وجہ سے سیدنا عبادہ نے تو اپنے یہودی حلیفوں سے اعلان برات کر دیا، انہوں نے کہا میرا سے کوئی تعلق نہیں، لیکن عبداللہ بن ابی نے اس کے برعکس یہودیوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، اس نے کوشش کی ہر ممکن کہ ان کو کیسے بچایا جائے۔ تو وہ اس پر یہ آیت نازل ہے کہ جو ان کے ساتھ دوستی رکھے گا تو پھر ان میں سے پھر انہی میں سے ہے۔ اور ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں پڑے کہ وہ زبردستی کسی قوم کو ہدایت دے، اگر کوئی قوم چاہتی نہیں تو پھر اسے ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اب دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے جن کے دلوں میں روگ ہے، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ، وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، فیہم اس میں، یقولون وہ کہتے ہیں یا نخشى ان تصیبنا ضائع، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو ڈر ہے کہ ہم کسی چکر میں نہ پھنس جائیں، یعنی ہم کسی دنیا کے داؤ پیچ میں، یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ کوئی ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا موقع آئے کہ وہ مسلمانوں کو شکست ہو جائے اور وہ دوسرے لوگ جو غالب آ جائیں تو پھر ہمارا کام چلتا رہے۔ اس لیے ان کا یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ ان سے بھی دوستی رکھیں، ان تک کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے کہ مسلمانوں کو شکست ہو جائے اور وہ ہو جائے تو پھر اس کا یہ ہوگا کہ پھر وہ ان سے بھی اپنا کوئی کام لے سکتے ہیں، جو کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ ابھی تک کوئی وہاں پہ اسلام عربوں میں کوئی عرب میں جو کفر اسلام کشمش کا فیصلہ ہوا تو تھا نہیں، اسلام جو اپنے ایک طاقت تو بن چکا تھا مگر دوسری طاقتیں میں زبردست تھیں، تو اسلام کی فتح کا جس طرح امکان تھا اسی طرح کفر کی فتح کا امکان تھا۔ اس طرح وہ لوگ جو منافق تھے وہ رہتے تو اسلامی جماعت میں تھے، یعنی اسلام مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، مگر یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ بھی اپنے رابطے رکھنا چاہتے تھے تاکہ اگر کشم اسلام کی شکست اور ختم ہو تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی جائے پناہ ہو، وہ کہہ سکے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ اس طرح ان کے یعنی کہ دوغلی پالیسی ان کی وہ چلانا چاہ رہے تھے۔ یہ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ، وہ جلدی کرتے دوڑ دھوپ کرتے اس میں، وَيَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا، دار ہم کسی چکر میں نہ پھنس جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَعَسَى اللَّهُ، قریب ہے کہ بعید نہیں کہ ان یاتی بالفتح، کہ اللہ تعالیٰ دے دے کوئی فتح، او امر من عندہ، اور کوئی حکم یا امر، کوئی ایسا امر من عندہ اپنی طرف سے، فیصبحوا، پر وہ ہو جائیں علی ما اصروا فی انفسہم نادمین، کہ پھر ہو جائیں جو کچھ انہوں نے چھپایا اپنے دلوں میں چھپایا اس پر وہ نادم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی اور بات بھی کہہ دیں فتح کن کا فتح نہ دے مگر صرف کم تر درجے کی کوئی ایسی چیز دے دے جس سے یہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ ہار جیت کا فیصلہ آخرکار اسلام کے حق میں ہونا ہے، تو پھر وہ ان کو نادم ہونا پڑے گا، پھر تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا کیا کرتے تھے۔ ان کے لیے پھر مسلمان کہتے ہیں یقول الذین آمنوا اہؤلاء الذین، یہ لوگ ہیں کیا، یہ لوگ جو قسمیں کھایا کرتے تھے اللہ کی جاد ایمان پکی قسمیں، وہ لوگ ہیں جو اپنا اس وقت کیا یہ بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تو ہیں ہی تمہارے ساتھ، پہلے پڑھتے ہیں نا کہ یہ اسی طرح کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ مگر ہوتے نہیں، تو اسی طرح ان کے یہ تو شروع سے ہی چلتی آ رہی ہے کہ اس طرح ہی کرتے ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین، اچھا پھر کہتے ہیں کہ انہم لا معکم، کہ وہ کہتے ہیں کہ انہم، کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، حابطت اعمالہم فسوء ناصر، تو ضائع ہو گئے ان کے اعمال اور وہ خسارہ پانے والے ہو گئے۔ یعنی جنہوں نے جتنے جو کام کیے اسلام کی پیروی میں، جو کچھ کیا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، جہاد میں شریک ہوئے، یا اسلام کے قانون کی فرمانبرداری بھی کی ہوگی، سب کچھ اس بنا پر ضائع ہو گیا کہ ان کے دلوں میں اسلام کے لیے خلوص نہ تھا، اور وہ سب سے کٹ کر ایک اللہ کے لیے، یعنی خالص اللہ کے لیے انہوں وہ اسلام نہیں لائے، مگر دنیا کی خاطر اپنے آپ کو اللہ کی طرف بھی کہتے ہیں اور باقیوں کے ساتھ بھی آدھا آدھا بانٹ کے رکھا تھا کہ اللہ کی طرف بھی اسلام بھی آدھا لے آئے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی پھر ہم ادھر بھی ہم ان سے بھی تعلقات ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے اعمال
ضائع ہو گئے، حابطۃ ضائع ہو گئے ان کے سب اعمال، فصبحوا اور وہ ہو گئے خاص خسارہ پانے والوں، یعنی کہ کچھ بھی نہ بچا۔ تو یہ اسلام کے پورا ہے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو آپ نے اسلام اللہ کا کلمہ پڑھ لیا تو پورے کے پورے اسی میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اس کی چاٹ کے کبھی ادھر اور کبھی کبھی ادھر، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، وہ بات چلتی نہیں، ایک ہی بات چلے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم من دینہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کوئی تم میں سے پھر جائے گا، دین میں سے پھر جائے، تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگ لے آئے گا، ایسے لوگ جو لے آئے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ماضی حال مستقبل سب کچھ جانتا ہے، اسے پہلے سے معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے عرب قبائل جو ہیں وہ مرتد ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بہت سے جو تھے مسلم قبائل، عرب قبائل جو تھے وہ مرتد ہو، یعنی کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہو گئے تو 3 مقام مکہ، مدینہ اور بحرین کے علاوہ تمام ممالک سے عرب قبائل کے مرتد ہونے کی خبریں آنے لگی۔ کہنے لگے ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں۔ اس ابو بکر صدیق نے ان مرتدین سے جہاد کرنے کا فیصلہ کیا کہ ہم ان سے جہاد کریں، تو وہ ان سے جہاد کریں گے۔ انہوں نے کہا بھی، سیدنا عمر نے کہا کہ آپ ان سے جہاد کیسے کریں گے، کیونکہ یہ تو مرتد کے خلاف تعاون ہو جائے، جو آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مجھے ان لوگوں سے اس وقت لڑنے کا حکم جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں، جس نے شہادت دے دی اس نے اپنا مال اور اپنی جان مجھ سے محفوظ کر لیے، البتہ کسی حق کے بدلے میں، یعنی ان کے مال اور جان کو نقصان پہنچا تو یہ اور بات ہے، اس کے بعد ان کا حساب تو اللہ کے ذمہ ہے۔ اس کے جواب میں ابوبکر صدیق نے فرمایا اللہ کی قسم اس شخص سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے جیسے کہ نماز جسم کا۔ اللہ کی قسم اگر یہ مجھے بکری کا ایک بچہ بھی دینے سے انکار کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیا کرتے تھے، تو میں بھی ان سے ضرور لڑوں گا۔ تب سے عمر نے کہا اللہ کی قسم، اس کے بعد میں سمجھ گیا کہ ابو بکر صدیق کے دل میں جو لڑائی کا ارادہ پیدا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کے ان کے دل میں ڈال دیا، اور اس پہ پہچان گیا کہ سیدنا ابو بکر کی رائے درست ہے، یعنی کہ جو پھر گئے مرتد ہو گئے ان کے خلاف جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اس میں پھر ان سے جہاد بھی کیا، ان کے خلاف کارروائی کی گئی اور ان سے لیا گیا، زکوٰۃ لی گئی۔ اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اس کے لیے کوئی وہ اس پہ بھی قادر ہے کہ یا ایسے لوگوں کو لے آئے یحبہم ویحبونہ، وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ ان سے محبت کریں گے، یعنی اللہ کی ایسے لوگ آئیں گے، یعنی سے یہ ان کو صاحب بتائی گئی ہیں کہ وہ جو ان کے خلاف لڑیں گے صحابہ کرام جو صاحب سمجھ جو اس طرح کے لوگ تھے، یحبہم، وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ ان سے محبت کرے گا، اللہ سے محبت کرے گا۔ اذلۃ علی المؤمنین، وہ نرم ہوں گے مومنین پر۔ نرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اہل ایمان کو عالم میں اپنی طاقت کے کبھی استعمال نہیں کرے گا، اس کی ذہانت، اس کی ہوشیاری، اس کی قابلیت کا اثر رسوخ، اس کا مال جسمانی، اس کی ذہانت سب کچھ جو ہے وہ کسی مسلمان کے خلاف نقصان پہنچ رہی نہیں ہوگی، یعنی مسلمانوں کے درمیان اس کو ہمیشہ ایک نرم خو، یعنی اس کو ایک بہت ہی رحم دل اور ہمدرد انسان پائیں گے، یعنی ایسا انسان جو مسلمانوں کو کوئی تکلیف ہے، مسلمانوں کے معاملے میں وہ نرم ہوگا۔ عزت علی الکافرین، اور کافروں کے مقابلے سخت، یعنی کافر ان کو کبھی نرم نہیں پائیں گے، یعنی کافر کو کبھی جھکا نہیں سکیں گے، یعنی مومن آدمی اپنے ایمان کی پختگی، دیانتدار، خلوص، اصول کی مضبوطی، سیرت کی طاقت، یعنی اس کی وجہ سے اسلام کے مقابلے، یعنی مخالف اسلام کے مقابلہ میں پتھر کی چٹان کی طرح مضبوط، یعنی وہ سوچ نہیں سکیں گے اس سے ہم کچھ کوئی ایسی بات منوا لیں گے۔ مگر آج کل جو ہمارے حالات ہیں وہ اس سے سارے الٹے ہیں، ہم مسلمانوں کو دبانے کے لیے تیار ہیں، کافروں سے ہم ڈرتے ہیں، ان کے لیے ہم سارے ہم جھکے رہتے ہیں ہر وقت۔ یہ موصاف ان کی جو یہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور جو جن کی صفات ہیں جو پھر ان کے خلاف لڑتے بھی ہیں، جو اسلام کے خلاف حرکتیں کرتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ولا یخافون، اور وہ نہیں ڈرتے، 21 بات سے لامت لائم، کہ وہ اس بات سے بھی نہیں ڈرتے کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔
ہوتا ہے نا کہ جب آپ کی اللہ کے دین کی پیروی کرنے میں بہت سے کام عمل درآمد کرنے میں تو کچھ حق ہیں اور کچھ ایسا تو اس پہ اعتراض بہت ہوتے ہیں. کوئی اس کو زمانہ اس کو بہت ستانے کو تو یہ کہاں سے آ گیا، یہ کہاں سے آ گیا، یہ کس سے آ گیا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ عجیب لگتا ہے، اجنبی ہے، ہمارے سے ملتا جلتا نہیں ہے. یہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہر کسی کو مشاہدہ ہے اس بات کا کہ جب وہ اس طرح کے اسلام کے بعد میں چلنا کرتا ہے اور اس کے رسم و رواج کو نہیں مانتا ہے، اپنے خاندانی رسم و رواج کو یا جو ہندوؤں کی رسم ہمارے یہاں چلتی آ رہی، تو اس کو بہت سی ملامت لوگ کرتے ہیں. مگر اس کی یہ ایک فضیلت، اس کی ایک یہ بھی صفت ہے کہ وہ اس چیز سے وہ قطعی نہیں گھبراتا کہ اس کو کیا کچھ کہا جا رہا ہے. یعنی اس کی صفات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ صفات جو بتائیں اب ہم دیکھیں گے تو یہ 4 صفات اللہ نے بتائی ہیں کہ وہ 4 یا 5 صفات اس طرح کے ہیں جو ان میں ہیں جو اللہ کے خاص، جو اللہ سے جس قوم یعنی مرتدین کے خلاف لڑنے والے ہیں، یعنی وہ اللہ سے محبت کرنا ہے، اس کو محبوب رکھنا ہے، اہل ایمان کی نرم ہونا ہے، کفار پر سخت ہیں، اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے بھی نہیں ڈرتے. ذالک فضل اللہ یؤتی میں، اور یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا تعالیٰ کا فضل ہے جس سے وہ دے، یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ دے دے. اس کے آتا ہے کہ عبداللہ بن عدی بن خیر رحمۃ روایت ہے کہ سیدنا وحشی وہ تھے جنہوں نے سیدنا حمزہ کو قتل کیا اور پھر ان کا ہندا کے کہنے پہ ان کا سینہ چیر کے ان کو دیا اور ہندا نے ان کا جگر بھی چبایا، دل چبایا. سیدنا وحشی کہتے پھر وہ ایمان لے آئے. وحشی رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب مسلمہ کذاب نے خروج کیا تو میں نے سوچا کہ میں بھی مسلمانوں کے ساتھ پاس چلوں، شاید مسلمہ کو مار کر حمزہ کا بدلہ اتار سکوں. وحشی نے کہا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نکلا جو سیدنا ابوبکر نے روانہ کیے تھے اور اس سے جنگ کے واقعات سب کو معلوم. الغرض میں نے دیکھا کہ ایک آدمی مسلمہ ایک دیوار کی شگاف میں کھڑا ہے، گویا کہ خاکہ سے رنگ کا اونٹ ہے اور پریشان سر ہے. میں نے اس پر بھی اپنا چھوٹا نیزہ پھینک کر مارا جو اس کی چھاتی کے درمیان لگا، ان کے دونوں کندھوں کے آر پار ہو گیا. پھر مسلمہ کی طرف ایک انصاری نے دوڑ کر اس کی کھوپڑی پر تلوار مار دی اور گردن جدا کر دی. اللہ تعالیٰ نے جس کو ہمت دے، جس کو جس سے کام کو لینا چاہے وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمت بھی دے دیتا ہے. تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے یہ صفات جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے. یعنی جو صفات جو بتائی گئی یہ اللہ کا اصل میں فضل ہے، وہ جس کو دے. اور بہت سے لوگ جس میں اگر ایک بھی صفت یہ بھی اللہ کا فضل. ہمارے یہاں بھی بہت سے ہیں، بہت کم لوگ اگر ابھی بھی لوگ ہیں جو اپنے خاندان کی اپنے رسم و رواج کی پرواہ نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسلام پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا رسول اللہ کے رسول نے جو چیزیں بتائی ان پر عمل کریں. شادی کے رسم و رواج میں یا ہماری کسی فوتگی پہ یا اور کوئی کسی محفل میں، تو وہ اس کو چاہتے ہیں کہ وہ اس پہ عمل کریں. تنقید بھی برداشت کرتے ہیں، ان کو بہت کچھ سننا پڑتا ہے، مگر یہ ان کی صفت میں سے ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ بھی ایک فضل ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جس کو دے دے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر یہ نہیں، پھر اللہ کا مسلمانوں کا دوست کون ہونا چاہیے؟ یہ انما بے شک صرف ولیکم تمہارا دوست تو اللہ ہے، ورسول اس کا رسول، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے. الذین اور ایمان لانے والے کون ہیں؟ یہ بھی ان کی خاص یہ چیزیں ضرور ہونی چاہیے. یقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہم راکعون اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں. یعنی یہ ان کی صفات ہیں جو لوگ ایمان لائے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ پھر اللہ اور یہ دوست ہیں ان کے مسلمانوں کے مومنین کے، یہ دوست ہے، اللہ ان کا دوست ہے، اور اس کا رسول دوست ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ بھی ان کے دوست ہیں. پھر اللہ کہتا ہے ومن یتول اللہ ورسولہ، جو دوستی کرے، جو دوست من یتول اللہ جس سے دوستی کرے اللہ ورسولہ اس کا رسول، والذین آمنوا اور لوگ جو ایمان لائے. اب یہاں پہ اس کا لگے کہ وہ اللہ کی وہ جماعت ہے. فإن حزب اللہ اور بے شک حزب اللہ اللہ کی جماعت یا اللہ کے گروہ ہم الغالبون وہی غالب ہونے والے ہیں. یعنی کہ اللہ کی جماعت ان میں صفات ہیں وہی غالب ہو کر رہیں گے. آخرکار انہوں نے غالب ہونا ہے. وقت کی بات الگ ہے کہ کیا ہوتا ہے، مگر یہ انشاءاللہ یہی غالب ہوں گے. سیدنا ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ میرے دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کو حکم دیا، میں مسکینوں سے محبت کروں اور ان کے قریب رہوں، میں اپنے سے کم تر کی طرف دیکھوں اور اپنے سے بالا تر کی طرف نہ دیکھوں،
میں رشتہ داروں سے صلہ رحمی کروں خواہ مجھ سے قطع رحمی کریں، میں کسی سے کوئی سوال نہ کروں، حق بات کہوں خواہ وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو، میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈروں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اور یہ کہ میں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہوں، کیونکہ ان کلمات کا عرش الہی کے خزانے سے نازل کیا گیا ہے۔ اسی طرح سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مندرجہ ذیل باتوں پر بیعت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے ان باتوں کی بیعت کی کہ ان پہ ہم عمل کریں گے۔ ان سے کیا تھی؟ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، خواہ امیر کے حکم سے ہمیں خوش ہوئے نہ ہو، یعنی ہمیں وہ بات پسند آئے نہ آئے، ہم سنیں گے بھی اور اطاعت بھی کریں گے، امیر سے امارت کے بارے میں جھگڑا نہیں کریں گے، حق بات کہیں گے خواہ کہیں بھی ہو، اور اللہ کے دین کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، یعنی اللہ کے دین کے معاملے میں اگر کوئی ملامت کرتا ہے تو ہم اس سے ہم ڈریں گے نہیں، ملامت کرنے والے کرتے رہیں، اگر ہم اسی پہ چلیں گے جس کا حکم ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہیں ان میں سے کتنی ہم اپنا سکتے ہیں، اور خاص طور سے یہ صفت آج کل بہت، یہ بھی ایک جہاد ہے کہ آج کل کے زمانے میں، آج کل کے ہمارے رسم و رواج میں اگر کوئی خاندان میں ایسا آدمی ان چیزوں پہ عمل کرنے والا ہو تو اللہ تبارک یہ اللہ تعالیٰ بہت فضل ہے، یہ بہت بڑا فضل ہے اس پہ اللہ کا کہ وہ یہ اتنی ہمت اس کو اللہ نے دی ہے کہ وہ ان چیزوں پہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے اس کو پریشانی نہیں ہے، ڈرتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسلام کے اللہ کے رسول اللہ رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمت دے کہ ہم یہ کام ہم مسلمانوں کے معاملے میں ہر کسی کے لیے ہم نرم دل ہوں، کفار کے معاملے سخت ہوں، ہمارے خاص ہماری حکومتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہدایت دے کہ وہ بھی ایسا کام کریں، پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے کہتے ہیں اللہ ہی ان کا دوست ہے، ان کا دوست بنا، یعنی یہ صفات ہم میں پیدا ہو جائیں کہ نماز قائم کرنے والے ہوں، زکوٰۃ دینے والے ہوں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہوں، تو پھر اللہ ہمارا دوست ہے، اس کا رسول دوست ہے، وہ لوگ بھی جو ہمارے جو ایمان لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو استقامت بخشے اور اپنے دین پہ قائم رکھے، اپنے احکامات کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی کوئی سوال ہو تو بتائیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔